السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کولڈ ڈرنک کے سائیڈ ایفیکٹس پر۔ بہت سارے لوگوں کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ کولڈ ڈرنکس ہماری صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کولڈ ڈرنکس کس طرح سے ہماری صحت کو متاثر کر رہی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان تمام ہیلتھ ایشوز پر بات کریں جو کہ ہمیں کولڈ ڈرنک لینے کی وجہ سے فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے اوبیسٹی، اوور ویٹ ہونا، کیونکہ کولڈ ڈرنک کی ایک سرونگ جو کہ 250 to 300 ml کی ہوتی ہے، وہ ہمیں 35 to 40 گرام شوگر کے پرووائڈ کرتی ہے، جو کہ اراؤنڈ 9 to 10 اسپون بنتی ہے۔ اتنی ایکسیسو اماؤنٹ میں شوگر لینے سے آپ کے اوور ویٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ اوور ویٹ آپ کو لیڈ کر سکتا ہے اوبیسٹی کی طرف، اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز سے مراد عام شوگر ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے سراؤنڈنگس میں، وہ شوگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کولڈ ڈرنک ہے یہ ہماری کڈنی ہیلتھ کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو منرل کا بیلنس ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ جب منرل کے بیلنس کو ڈسٹرب کرتی ہے تو یہ لیڈ کر جاتا ہے کڈنی سٹونز کو۔ سیکنڈلی، اس کے اندر شوگر کے ساتھ ساتھ فاسفورک ایسڈ بھی موجود ہوتا ہے، اور فاسفورک ایسڈ کنزیوم کرنے کی وجہ سے ہماری بون ہیلتھ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہماری بونز میں کیلشیم کی پراپر ایبزارپشن کو ہنڈر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے ہماری جو بونز کی ڈینسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ بون ڈینسٹی کم ہونے کی وجہ سے بونز ویک ہو جاتی ہیں اور فریجائل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے فریکچر کے جو رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے یہ چیز اپنے سراؤنڈنگز میں بھی نوٹس کی ہوگی کہ وہ لوگ جو کہ کولڈ ڈرنک کو فریکوینٹلی استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگ چھوٹی سی انجری پر ہی انہیں فریکچر کا یا ایون سم ٹائمز بون بریکیج کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی جو بون ڈینسٹی ہے وہ کم ہو گئی ہوتی ہے، جس وجہ سے بونز ویک ہوئی ہوتی ہیں، اور بہت مائنر انجری پر بھی وہ فریکچر اور بون بریکیج کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایکسیسو اماؤنٹ میں فرکٹوز ہوتا ہے، اور جو فرکٹوز ہے جب لیور اس کی پراپر میٹابولائزیشن نہیں کر پاتا تو یہ لیڈ کر جاتا ہے فیٹی لیور کو۔ فیٹی لیور ایک بہت کامن مسئلہ ہے جو کہ آج ہماری 80% عوام کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور جو اس کے اندر فرکٹوز ہوتا ہے وہ یورک ایسڈ کے بھی لیولز کو بڑھا دیتا ہے، جس وجہ سے آپ کے جو بونز ہیں وہاں پر پین ہوتی ہے، آپ کے جوائنٹس میں سویلنگ ہوتی ہے، اور سویئر پین کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ کولڈ ڈرنک کو فریکوینٹلی استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں میں گاؤٹ کے جو رسک ہے وہ 75% تک بڑھ جاتا ہے۔ اور امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے اکارڈنگ وہ لوگ جو کہ کولڈ ڈرنک کو ریگولرلی یوز کرتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کا 20% تک چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ ہماری بون ہیلتھ کو ڈیمیج کر رہا ہے، ہمارے ویٹ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، ہمارے لیور کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اور کڈنی کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ٹیتھ ہیلتھ کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر کاربونک ایسڈ ہوتا ہے، اور ایسڈ ہونے کی وجہ سے اس کی جو پی ایچ ہے وہ ایسیڈک ہوتی ہے۔ پی ایچ ایسیڈک ہونے کی وجہ سے یہ ہماری جو ٹیتھ ہیلتھ ہے اس کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سے ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے کہ جو ٹیتھ کے اوپر پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے جس کو ہم انیمل کہتے ہیں، یہ اس کو ایروڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو ایروڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ٹیتھ کے جو اپیرنس ہے وہ بھی یلوش ہو جاتی ہے، اور ٹیتھ بھی فریجائل ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈلی، شوگر اور جب ایسیڈک انوائرمنٹ ہم اکٹھے کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کولڈ ڈرنک کی فارم میں، تو یہ چیز بیڈ بیکٹیریا کے اسٹے کے لیے بڑا اچھا انوائرمنٹ بن جاتی ہے۔ سو وہ لوگ جو کہ کولڈ ڈرنک کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ماؤتھ میں بیڈ بیکٹیریا لانگ ٹرم کے لیے اسٹے کر رہے ہوتے ہیں۔ مور اوور، وہ لوگ جو کہ کولڈ ڈرنک کو فریکوینٹلی یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوسٹیوپروسس ہونے کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور کولڈ ڈرنکس ہمیں ایمپٹی کیلوریز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے، مطلب نیوٹریشن کوئی پرووائڈ نہیں کر رہی بلکہ کیلوریز پرووائڈ کر رہی ہے، اور یہ چیز لیڈ کر جاتی ہے اوور ویٹ ہونے کو، اور اوبیسٹی کو لیڈ کرتی ہے، اور یہ 60% تک اوبیسٹی کے بھی چانسز بڑھا دیتی ہے۔ سو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری جو ہارٹ ہیلتھ ہے اس کو بھی ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں فاسفورک ایسڈ موجود ہوتا ہے، اور کولڈ ڈرنکس ہمیں
کیونکہ ایمپٹی کیلوریز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں اور ان سے فیلنگ آف فلنس بھی نہیں آتی. مینس کہ کولڈ ڈرنک لینے کے باوجود بھی جو آپ کی بھوک ہے وہ اپنی جگہ پر رہتی ہے. پھر اس بھوک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کو اپنا روٹین کا میل کنزیوم کرنا پڑتا ہے. سو آپ ایڈیشنلی اور کیلوریز لے لیتے ہیں. سو یہ ایڈیشنل کیلوریز جو کہ آپ کو کولڈ ڈرنک سے بھی مل رہی ہیں اور اپنے میل سے بھی مل رہی ہیں, کولیکٹیولی آپ کے جو ڈیلی کیلورک انٹیک ہے یہ اس سے ایکسیڈ کر جاتی ہیں, جو کہ اوور ویٹ کا باعث بنتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ بھئی ہم تو ڈائٹ کولڈ لے رہے ہیں یا ڈائٹ کولڈ ڈرنک لے رہے ہیں, اس کا تو کم نقصان ہے. نو, دونوں کولڈ ڈرنکس کا سیم نقصان ہے, صرف فرق شوگر کا ہوتا ہے. جو ڈائٹ کولڈ ڈرنک ہوتی ہے اس میں آرٹیفیشیل سویٹنر ہوتے ہیں جیسے کہ اسپارٹیم وغیرہ, اور اس آرٹیفیشیل سویٹنر کے اپنے نقصان ہیں, جیسا کہ مائگرین کی وہ وجہ بنتا ہے, ہارٹ پالپیٹیشن کی وجہ بنتا ہے, کڈنی ڈیزیز کی وجہ بنتا ہے. سو جو ڈائٹ کوک ہے وہ بھی آپ نے اوائڈ کرنی ہے. سو اپنے کلینکل ٹرائلز میں اور پریکٹس میں بہت سارے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں جو کہ جن کے ڈیزیز کی سیویرٹی بہت بڑھ جاتی ہے, اور جب ان کی ہسٹری ٹیکنگ کی جاتی ہے یا رول آؤٹ کیا جاتا ہے کہ واٹ واز دا کوز بیہائنڈ دا سیویرٹی آف دیئر ڈیزیز, تو جو چیز فگر آؤٹ کی جاتی ہے وہ کولڈ ڈرنک ہوتی ہے. اور 2015 کی رپورٹ کے اکارڈنگلی 1,84,000 ڈیتھس ہوئی ہیں, اور جس کی وجہ کیا تھی؟ کولڈ ڈرنک. سو جب بھی کوئی ڈیزیز ہوتا ہے اس کے پیچھے وجہ آپ کی کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں, اور اگر کسی ڈیزیز کی سیویرٹی بڑھ جاتی ہے تو اس کیس میں بھی جو وجہ ہوتی ہے وہ کولڈ ڈرنک ہوتی ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ آج سے ہی کولڈ ڈرنکس کا انٹیک بالکل بند کریں, اور اپنے سراؤنڈنگز میں بھی اس میسج کو کنوے کریں کہ کولڈ ڈرنک کا انٹیک ٹوٹلی بند کر دیں. تھینک یو.